حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا بابا جاں شمر نے جب مارے تماچے منہ پہ، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تہے، بابا جاں دیکھو ذرا، بابا جاں دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے بھی میں چھپ جاتی ہوں، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جاں بازو بندھے، بابا جاں بازو بندھے، سب کے بندھا میرا گلا، جب رسن کھنچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا، بابا جاں میں نے کیا، بابا جاں میں نے کیا، پنجوں پہ چل کے وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پہ نہیں گر پاتی تھی، رسی سے تیغہ سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جاں دیکھنا کیا، بابا جاں دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں میرے رخسار
صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا سو میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر، اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کے، بابا جان تلک، بابا جان تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری غیبت ہے، لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، میرے میر انوار مجرا لو میرا کچھ بات کرو، میں کو جلی مجا ہمشیر تمہارے بھائی ہوں، زندہ سے چھڑا زندہ سے چھڑا زندہ میں گئی دربار گئی سرنا
لشکر بشیر میں نخارا بھی بجا آواز تیز گامی اسپا ہوئی بپا ہمسایوں کا فاطمہ زہرا ہمسایوں کا فاطمہ زہرا ہمسایوں کا فاطمہ سغرا نے پوچھا دادی کیسی ہے واردات یہ فوج تو گئی کہ نہ میرے یہ فوج تو گئی کہ نہ میرے یہ فوج تو گئی کہ نہ میرے پتا لشکر یہ دین دا تم کربلا
پوچھا کہ یہ نشہ تجھے کب عطا ہوا؟ اے حامل علی میرا عباس، اے حامل علی میرا، اے حامل وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ وباللہ الحمد للہ خیر الاسماء کلها للہ. بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. یا اخی یا نور عینی یا شقیقی. میرے مولا سلطان کربلا نے اپنے بھیا حضرت ابوالفضل عباس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، یا نور عینی میری آنکھوں کے نور، یا شقیقی. عام ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اے میرے پارہ تن، لیکن اس کا دوسرا ترجمہ اے میرے وجود کے حصے، یعنی ایک وجود کے دو حصے، ایک امامت، دوسرے محافظ امامت. مختصر سی فضیلتیں ہیں برائے مصائب. اور ایک بات بتاتا چلوں، یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ رہا ہے، پہلے اللہ کی حمد کرتے رہے، خدائی میں خدا ان کے گھر سے جو بھی منسلک رہے ان کا طریقہ روش بھی یہی رہا، پہلے خدا کی حمد اور فضائل محمد مصطفیٰ و آل رسول بیان کرتے اور اس کے بعد مصائب بیان کرتے. اور ہم تو ان کے ماننے والے، تو ہم پر یہ ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہے، تو اس طریقے سے گریز کرنا کیسا. اور جہاں فضیلتوں کا ذکر ختم ہوتا ہوا دیکھیں تو کوشش کریں کہ جتنا وقت میسر ہو فضیلت محمد وآل محمد کا ذکر ہوتا رہے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ حجت خدا کی پہچان فضیلت سے ہوتی ہے، تو فضیلت کا ذکر بھی ضروری ہے. تو حضرات مصائب آل محمد آپ حضرات کو سنائے جائیں گے، اور فضیلت جو میں نے مختصر سے وقت میں پڑھی ہے وہ برائے مصائب. میرے مولا حسین کا کہنا اپنے بھائی عباس کے لیے، یا نور عینی اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یا شقیقی اے میرے وجود کا حصہ، اے میرے پارہ تن. یہ آنکھ کس کی آنکھ ہے؟ حجت خدا کی. امام کی آنکھ اللہ کی آنکھ کہلاتی ہے. معصوم کا فرمان ہے، کسی کے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، نہ قول معصوم کسی بندوں کی تصدیق کی بھی محتاج ہوتی ہے، کیونکہ قول معصوم ہی قول معصوم کی تصدیق بنتی ہے. جیسے قول خدا خود قول خدا کی تصدیق پر منصر ہوتا ہے، اسی طرح اقوال معصومین سے ہی تصدیق پاتے ہیں. حضرات بات کہی ہے، جس کی آنکھوں کو ہم عین اللہ کہہ کر تعبیر دیتے ہیں، حسین کہہ رہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. کسے حضرت عباس کے لیے فرماتے ہیں، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کی آنکھ اللہ کی آنکھ. اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، عباس اس ذات کا نام ہے. حسین تو کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن معرفت یہ اجازت دے رہی ہے یہ کہا جائے عباس اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کہتے ہیں.
یا نور عینی، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کا نور۔ ایک جملہ حضرات، جیسے لفظ ٹھنڈک آیا ہے میری زبان پر، بے سابقہ یقیناً جاری ہوا، لیکن سند رکھتا ہوں مالی السبتین جیسی معتبر ترین کتاب میں۔ ادھر عباس کی آمد ہوئی، علی نے عباس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا وَأَسْتَقَرَّ بِعَيْنِي، اے بیٹا عباس تو میری آنکھوں کو روشنی دے گا، میری آنکھوں کو روشن کرے گا فخر و مباحت کے حوالے سے، یعنی علی کو جو فخر و مباحت دے اس بیٹے کا نام عباس ہے۔ حضور بات کہی ہے مالی السبتین سے معتبر ترین بات کہی ہے میں نے کہ میرے مولا علی کا خود ارشاد ہے میرا بیٹا عباس فخر و مباحت کے حوالے سے میری آنکھوں کو روشن کرے گا۔ کہیں پر مترجمین نے لکھا کہ عباس علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہیں پر لکھا گیا حسین نے خود فرمایا عباس تو میری آنکھوں کا نور ہے، اگر بصارت میں نور نہ ہو، آنکھوں میں نہ نور ہو تو کوئی شے پہچانی نہیں جاتی، یعنی اس نگاہ کے لیے بھی اشیاء کی پہچاننے کا ذریعہ عباس ہے۔ بہت بڑی بات میں نے آپ کے درمیان میں کہہ دی ہے حضرات، یعنی ذریعہ پہچان بھی عباس بن جائے۔ اور پھر فرمایا یا شقیقی کہ اے میرے وجود کا حصہ، اے میرے وجود کا حصہ، فَلِقَدْ رُكْنَ وَسِيقِ، اے بھیا تو میرا رکن وثیق ہو، یعنی میں جس پر اعتماد کرتا ہوں وہ تو میرا رکن ہے، میں جس پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اے بھیا تو ہے۔ یعنی امام وہ ہے کہ مخلوق کو اللہ پر توکل کراتا ہے۔ حسین خود کہہ رہے ہیں عباس پر بھروسہ کرنا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا، بہت آہستہ بات کروں، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گے حضرات۔ تشریف لائیے گا، اس مجلس کے بعد بھی کچھ ہی دیر میں دوسری مجلس کا آغاز ہوگا پنجے شب ولایت میں، انشاءاللہ جو یہاں بچے گا وہاں سنایا جائے گا۔ آل محمد کریم ہے، کریم کی بارگاہ سے بہت کچھ ملتا ہے ذاکر کو بھی اور سامعین کو۔ جو خلوص نیت سے آتا ہے فرش عزا پر اس کو وہی ملتا ہے جس کا وہ حقدار و مستحق ہوتا ہے۔ یقین جانیے گا بانیان مجلس کا خلوص نیت، ذاکر کا خلوص نیت، شرکائے مجلس کا خلوص نیت بہت اہم ترین امر ہوتا ہے، اور اسی کے تحت ہی سب کچھ ملتا ہے۔ حضرات سنیے گا کہ میرے مولا نے یوں تو فرمایا یا نور عینی یا شقیقی، اے بھیا عباس تم میری آنکھوں کا نور ہو، تم میرے وجود کا حصہ ہو، تم میرے لیے رکن وثیق ہو۔ اب دوسرا جملہ دے رہا ہوں، انت اونی فی امور، اے بھیا عباس تم میرے امور میں میرا مددگار ہے۔ حجت خدا غیر اللہ سے مدد نہیں مانتا، نہ اپنے کام میں غیر اللہ کو مددگار بناتا ہے، اس لیے رسول اللہ نے اللہ کو مدد کے لیے آواز دی، اللہ نے علی کا بتا دیا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ حجت کی مدد کے لیے غیر اللہ نہیں آتا۔ حسین کہہ رہے بھیا عباس تم میرے امور میں میرا مددگار، میرے کاموں میں۔ امام کے کیا کام ہوتے ہیں؟ الہی کام ہوتے ہیں امام کے۔ امام کے کیا امور ہوتے ہیں؟ خدائی امور ہوتے ہیں امام کے۔ عباس صرف بشری امور کا مددگار نہیں ہے، الہی امور کے مددگار کو عباس ہے۔ اسے سمجھ میں آ جائے تو سمجھ۔ دو جملے فضائل کے اور ربط مسائل، دو جملے فضائل۔ سارے بچے بوڑھے بڑے سب جانتے ہیں صفین کا معرکہ، اور عباس حجاب میں آنے کے بعد
دو جملے ربط مصائب کے لیے میں ایک بات کہوں. بطرۃ العلقمہ اور معتبر ترین کتابیں جو علماء حقہ نے حضرت عباس کی فضیلت پر کتابیں لکھی ہیں، باب الحوائج کے علم مبارک کو گواہ بنا کر فضیلت پڑھ رہا ہوں. کہیں پر لکھا ہوا ہے عباس حجاب الحسین کو کہتے ہیں، حجاب حسین کو کہتے ہیں. لکھا ہوا کتابی بات کر رہا ہوں، اپنے افکار نہیں پیش کر رہا ہوں. حجاب حسین کو عباس کہتے ہیں، یعنی عباس اس ذات کا نام ہے. یعنی بچوں میں ایک چھوٹی سی مثال ایک لمحے کے لیے دے دیتا ہوں. کوئی شے کسی کو محجوب کر لے تو اس شے پر اطلاق حجاب ہوتا ہے. اپنے ماورا کسی وجود کو چھپا لے، وہ چھپانے والے وجود کو حجاب کہتے ہیں. جو اس کے اندر سما ہوا ہے وہ حجاب کے ماورا ہے. یعنی حسین تک پہنچنا پہلے حجاب تک پہنچنا ہے. سمجھے حضور؟ کہیں پر لقب حضرت عباس کا مل رہا ہے، باب الحسین ہے عباس، حسین کا دروازہ ہے عباس. امام باب اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے دروازے کو. حدیث یہ بھی ملی اللہ کے دروازے کو امام کہتے ہیں. تو کہہ سکتا ہوں اللہ کا دروازہ حسین ہے، حسین کا دروازہ عباس ہے. میں قریب ہوں. صفین کا مارے کا بس منظر لمحے میں پیش کرنا، یوں تو 2 گھنٹے مجھے چاہیے یہ ساری گفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن کوشش کروں گا کہ لمحے میں بات آپ تک پہنچ جائے. حضرات بڑی توجہات کے ساتھ ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ کہ صفین کا مارے کا تھا، وعدہ طے ہو گیا، معاہدہ ہوا کہ علی میدان کارزار میں نہیں آئیں. 13 برس کے سن میں امامت عباس کو دستے ید الہیہ سے مزین کر رہی ہے. یعنی امامت ید قدرت سے عباس کو سجا رہی ہے. دائیں جانب امامت، بائیں جانب امامت، سامنے امامت. کبھی سامنے ایک امام، کبھی پیچھے ایک امام، کبھی دائیں ایک امام جاتا، کبھی بائیں ایک امام جاتا. یوں کہوں مرکز عباس بنا ہوا ہے، اطراف میں امامت کھڑی. سلامت رکھے جسے سے جسے مزین کیا گیا، ید الہیہ سے جسے سجایا گیا، خود پہنایا گیا، جنجو لباس پہنایا گیا. معرکے میں سرکار تشریف لائے. علی نے چہرے پر حجاب ڈالا، چہرے پر حجاب ڈالا تو دشمن بھی پہچان گئے کہ یہ علی آ گئے. حجاب کے پڑھنے کے بعد عباس اتنا علی دکھائی دیتا ہے. حجاب کے پڑھنے کے بعد عباس اتنے علی دکھائی دیتے ہیں کہ دشمن کو بھی کہنا پڑا کہ علی آ گئے. حجاب میں آئے، پھر علی کو بڑھ کر تعارف کرانا پڑا. حجاب ہٹا کر بتایا یہ میرا بیٹا عباس ہے، علی تو یہاں کھڑا ہے. یعنی حجاب کے بعد اس قدر علی لگتے ہیں، خود علی کو آنا پڑتا ہے تعارف کے لیے، یہ کہنے کے لیے یہ علی ہے. یہ جملہ کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہوں، لیکن میں بہت مختصر کر رہا ہوں. یعنی تعارف عباس کا ذریعہ خود اللہ کا مظہر بن رہا ہے. تعارف عباس کا ذریعہ خود امام بن رہا ہے، ولی بن رہا ہے. کیونکہ حجت کا کام ہے اللہ کی معرفت کروانا، غیر اللہ کی نہیں. حجت آگے بڑھ کر عباس کی معرفت کرا رہی ہے. اللہ سلامت رکھے. جسے معرفت عباس اچھی لگتی ہے اور جسے اچھی نہیں لگتی ہے اس کے لیے معصورہ جملہ دے رہا ہوں، لعن اللہ ومن جہل حق ہے. زیارت میں ہم نے پڑھا ہے لعنت ہو ان پر جنہوں نے عباس کے حق معرفت سے جہالت برتی. جو حق معرفت سے جاہل رہا، یہ معصورہ ہے. یعنی اس کی ضد کیا ہو گئی؟ عباس کی معرفت بھی ضروری ہو گئی. یعنی کون سی بات لعنت سے بچاتی ہے؟ کون سی بات لعنت سے بچاتی ہے؟ عباس کی معرفت سے جہالت میں پڑے رہنا یہ مورد لعنت بنا دیتی ہے.
عباس کی معرفت مستحق رحمت بنا دیتی ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے جناب زہرا کو راضی کر لے، وہ عباس سے محبت کر کے دیکھ لے۔ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ عباس سے محبت کر کے دیکھ لے۔ حضور ہمارے شہر حیدرآباد سرزمین دکن کو یہ اعزاز فقر و مباحت یقینی طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے یہاں جو مجالس ہے، جو عزاداری کا رواج نہیں کہہ سکتا، رسم نہیں کہہ سکتا، بلکہ عزرو قرآن جو عزاداری کرتے ہیں، اور 18 سفر المظفر جب بھی آتی ہے تو آپ کے یہاں مجلس، اور جو بھی حیدرآباد دکن سے تعلق رہتا ہے کسی وطن کو جاتا ہے تو وہاں اسی عنوان پر مجالس منعقد کرتا ہے۔ اب جیسے آپ تشریف فرما ہے، وطن سے باہر بغرض ملازمت رہتے ہیں، انہوں نے مجلس انعقاد کی ہے باہر بھی دور وطن میں، وطن سے دور رہ کر بعنوان عباس کا چہل، تو یہ جو بھی بانی مجلس اس عنوان پر مجلس قائم کرتا ہے اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کربلا والوں کا چہلم کرے، بڑی تمنا ہوتی ہے، اور ایک تمنا سب سے زیادہ اجاگر کرتے ہیں کہ عباس کا چہلم منایا جائے۔ یہ کس کا چہلم ہے عزاداروں؟ ناصر لا الہ الا اللہ کا چہلم، اس جری کا چہلم ہے، ناصر سید الشہداء ہے، اس جری کا چہلم ہے جس نے خود اپنے بھائی عباس کے لیے سرزمین کربلا پر کہا تھا، ارکب نفسی یا عقیل، اے بھائی عباس تجھ پر میرا نفس فدا و قربان، تجھ پر میری جان قربان۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اس جری کا چہلم ہے یہ جس کے لیے کتاب گواہ ہے حضرات، ان العباس ظاہر الولایہ، اس غازی کا چہلم ہے جو ولایت کی پشت پناہ ہے، اس غازی کا چہلم ہے جس کے لیے تاریخ نے اعلان کر دیا یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، کہ جب تک عباس تھے عباس کی پناہ میں ہدایت کھڑی تھی۔ حسین نے تصدیق کی اور فرمایا جب تک میرا بھیا عباس تھا میں اس کی پناہ میں تھا۔ اس کا چہلم ہے حضرات۔ کل شب معجزاتی طور پر میں نے مسائل بارگاہ دربار ابو الفضل سے پائے ہیں، اور آج کتاب کی تصدیق دیکھ کر آیا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا مجلس کے لیے تو میرے مولا نے ایک فقرہ عنایت فرمایا تھا، اور وہ فقرے کی تمہید یہ ہے عزادارو، روئیں گے اس مجلس سے لے کر اس مجلس میں جاتے ہوئے روتے رہے، یاد کر کے مولا علی نے اپنے لال سید الشہداء کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا یا حسین ولدی انت ابرأ المومنون، اے بیٹا حسین تو ہر مومن کے آنکھ کے نکلنے والے آنسو کی وجہ ہو۔ حسین ہر مومن کے آنسو کی وجہ ہوتا ہے حسین، اسے یاد رکھو تمہیں، اسے یاد رکھ لو۔ اللہ دارو روئیں گے 8 ربیع الاول تک کسی مجلس میں آنسو نہ آئے تو یہ فقرے کو یاد کرو کہ علی نے اپنے بیٹے کے لیے فرمایا تھا بیٹا حسین تو ہر مومن کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا سبب ہو۔ اب سنا رہا ہوں وہ ربط مسائل، حسین کے آنسو نکلنے کی وجہ عباس ہے۔ منبر رسول پر کہہ رہا ہوں، میں اس مقصد کو کتاب سے تصدیق کرنا آیا ہوں، میرے پاس تصدیق کتاب موجود ہے میرے باب الحوائج کہ اسرار کو گواہ بنا کر میں نے مجلس پڑھ دی۔ حسین کے آنسو نکلنے کا سبب عباس۔ سید سجاد نے رخصت آخر کے لیے جب حسین ملنے کے لیے آئے، شانوں کو پکڑ کر جنبش دی،
میرے مولا سجاد کو غصہ فاقہ ہوا، آنکھ کھول کر دیکھی، سر سے لے کر قدم مبارک تک نظر ڈال کر ایک ہی سوال کیا، یا ابتا این امی عباس، یا ابتا این امی عباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کیونکہ حسین کی حالت اتنی متغیر ہو گئی تھی کہ سجاد نے اپنے بابا کو عالم غربت میں پہلے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بے ساختہ سوال کیا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کیونکہ حسین کے چہرے پر علی اصغر کا لہو، آنکھیں اشکبار ہے، حسین رو رہے ہیں۔ محمد قلت نفس، میں آپ کے آنسوں کے قربان، یا ہو بکا کہ میں صدقے کیوں نہ ہو عزیزو، جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو طویل مسائل، بس اس بات کا تیقن دیں کہ آپ کا گریہ رہے گا تو عباس کے مسائل سے۔ میں ہر مجلس میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ لفظ مسائب کا شجاعت کے مالک کے ساتھ لفظ مسائب کا جڑ جانا یہ مسائب عباس ہے۔ عباس صرف شجی نہیں، مملکت شجاعت کا مالک ہے عباس، جس کی شجاعت خود اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے جس کی شجاعت کی تصدیق کی ہے۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم علی رسول اللہ۔ عزیزو، حضرت عباس کے چہلم کی مجلس ہے نا، میرا یہ عقیدہ ہے جناب عباس کی مجلس ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حضرت عباس کی ماں جناب زہرا ضرور تشریف لائے۔ اس غازی کا چہلم ہے جس کے لیے جناب زہرا نے فرمایا تھا کفان علی شفات یدان مقطوعتان ولدی العباس، میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو ہمارے شیعوں کی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ اس غازی کا چہلم ہے جس کے لیے یہ فقرہ ملتا ہے، السلام علیک یا کفیلۃ حجاب سیدہ زینب، سلام ہو غازی پر جو جناب زینب کے حجاب کا کفیل تھے، جس کے حجاب کے محافظ عباس۔ اللہ اکبر عزیزو، خیمہ سادات میں عباس کی موجودگی ہے، اطفال حسینی، زبان پر ایک فقرہ جاری کیے ہوئے عباس موجود ہے، اور سبوں کی زبان پر ایک ہی فقرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں العطش العطش العطش۔ جیسے جیسے وقت گزرا بچوں نے با ایک آواز ہو کر کہا خد قتلنی العطش، ہمیں پیاس قتل کر رہی ہے۔ حسین کی بیٹی سوکی ہوئی مشک لے کر آگے بڑھی، اور یہ جملہ سن کر روئیں گے زیادہ رہا 8 ربیع الاول تک۔ بی بی فرماتی ہے یا امی عباس انت حیو انا شان، اے چچا عباس تو زندہ ہے اور تیری بھتیجی پیاسی ہے۔ محمد قلت اللہ، آج ایک انوکھی بات اس مجلس میں سناؤں گا، اگر آپ کا حکم رہے گا تو دوسری مجلس میں بھی پڑھو۔ آپ نے حسین کی رخصتی سنی ہے، آپ نے علی اکبر کی مجھ سے رخصتی سنی ہے، لیکن آج حضرت عباس کی رخصتی سناؤں گا۔ 2 جملے کوشش کروں گا۔ حسین کے روبرو حضرت عباس تشریف فرما، کہ آقا مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے، کہ عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، کہ آقا مولا سمن طاعت، آپ کی اطاعت مجھ پر واجب ہے سرکار، کہ بس آپ کے سینے پر سونے والی کے لیے پانی کی سبیل فراہم کرو۔ عباس جانے لگے، عقب سے آواز آئی بھیا حسین۔ عباس کو رخصت کرنے سے پہلے یہاں تشریف لے آئے۔ امام حسین مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ علی کی بیٹی تشریف فرما ہے، کہ بھیا عباس سے کہنا
بہن چاہتی ہے کہ اپنے بابا کو جنجو لباس میں دیکھے. عباس جنجو لباس کو زیب تن کیے ہوئے، بس حکم یہ تھا کہ خیمے تک گھوڑے پر سوار ہو کر آئیں اور جناب زینب کو آپ اور سلام کر کے ودا ہو جائے. حضرت عباس نے تو سر جھکا کے حکم مان لیا کہ آقا مولا یہ کیسے ممکن ہو، رخصت آ کر تو ضرور مل کر جاؤں گا، ضرور مل کر جاؤں گا، لیکن یہ کیسے عباس کے لیے ممکن ہوگا؟ عباس گھوڑے پر سوار ہو اور خیمے سادات کے قریب علی کی بیٹی کے سامنے آ جائے. اسے مسائل سمجھ میں آ جائے یہ عباس کا ادب ہے. علی کی بیٹی کے سامنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. عباس کے بعد فوج آدھا گھوڑے پر سوار ہو کر حسین کے خیمے میں داخل ہو. سلامت رکھے، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہ رخصت کی پہلی منزل میں نے پڑھ دیا ہے. اب حسین کاظم الغیظ ہے. حسین جو سب سے بڑا صابر اور ضبط کرنے والا غم کو. حسین کا دل بھر آ گیا تھا. حسین چاہتے تھے بہت روئے. حسین نے ضبط کیا. کتاب گواہ ہے باب الحوائج کے علم کو صدف جوڑ کر سنا رہا. حسین نے بہت صبر کیا. حسین کا دل بھر آیا کہ حسین چاہتے تھے پلک پلک کر بآواز بلند روئے. ایسا روئے کہ کوئی غریب ہو جائے. حسین نے صبر کیا کہیں میرا رونا دیکھ کر میری بہنیں بیٹیاں. اللہ اکبر. یہ رخصت یہ عباس پڑھ رہا ہوں. دستے لب جوڑ کر معذرت خواہ ہوں عزاداروں. آپ کے دکھانے دل کا خیال رکھتا ہوں. نازک ہوتے حسین خیمے کے باہر آئے. عباس کو ودا کیا. عباس آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عباس چونکہ خیمے کا محافظ، حرم رسول کا محافظ، خیمے کو ایک بار دیکھا. عباس اس منظر کو میں آپ کے خلق تک نہیں پہنچا سکا، میری کوتاہی. عباس نے خیمے سادات کو دیکھا. عباس کے قبض سے آواز آئی بھیا عباس ایک بار. اللہ اکبر. یہ منظر کوشش کر رہا ہوں پیش کر لیں. بھیا عباس رک جاؤ، ایک بار اپنے بھائی سے اکیلے میں مل کر جانا. عباس پلٹے. عباس پلٹے قدموں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا. حسین نے دونوں بازوؤں کو تھام کر سینے سے لگایا. اب اتنی دیر آواز سے گریہ کر رہے حسین. عباس موجود ہے، حسین آواز سے رو رہے. لا محمد قلت ناصرہ. عباس چلے ہیں، فرات کی طرف چلے ہیں. روب و دبدبہ اللہ اکبر عباس کا. صرف ہاتھ میں عدم ہے مشکیزہ. عباس چلے ہیں فرات کی طرف. عباس کو آتا ہوا دیکھ کر فوج یزید دور بھاگنے لگے. سمجھے عباس کے وجود کا احساس، خائف ہو کر دور بھاگنے لگے. سقان مشق سکینہ کو بھرا. اللہ اکبر ازادہ. جیسے ہی سرکار پلٹے مشق سکینہ کو بھر کر پلٹے. ایک ایک قوم کا بچہ سارے مسائب جانے. یہ مسائب ایک بات بتا دو. مذہب شیعہ کی کتابوں میں دو قسم کے انداز میں یہی روایت موجود ہے. ایک روایت ایسی ہے عباس جب واپس جا رہے تھے فوج آدھا سے شور مچا. خیمے حسین میں ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے. بھاگا ہوا ہزاروں کا لشکر، بھاگا ہوا ہزاروں کا لشکر واپس پلٹنا چاہا. عباس کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی. عباس کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوئی. پھر آواز بلند ہوئی. عباس کے روبرو ایسے نہیں جاتے، ہتھیار لے کر نہیں، جہاں کھڑے ہو وہاں سے تیرے برساؤ. عباس پر کئی ہزار تیر برسائے گئے. ایک مقتل کا فقرہ پڑھ رہا ہوں زیادہ. اتنے
تیر برسائے گئے عباس پر. سنو گے روئیں گے آج. عباس کے ماتھے پر تیر, عباس کے ہاتھ میں تیر پیوست ہوا, عباس کے سینے اقدس پر تیر پیوست, عباس کا گھوڑا قدم آگے بڑھا. عقب سے ملعون نے عباس کے ایک شانے پر حملہ کیا, عباس کا ایک شانہ منقطع ہوا, عباس نے چاہا کہ آگے بڑھے, دوسرے شانے پر حملہ ہوا, دوسرا شانہ منقطع ہوا. اب میں زیارت کا فقرہ پڑھنے لگا. ایک تیر, ایک ملعون جب عباس بے دست ہوئے, بھاگی ہوئی فوج عباس کے قریب آنے لگی. مجھے معاف کرنا میں مسائل زیادہ پڑھوں. قریب آ کر ایک ملعون نے عباس کے سینے پر تیر مارا, ایک تیر عباس کے دل پر لگا. محمد قلت ناصر. عزیزوں میں مسائل سرکار کے سناؤں, بس دو جملے عرض کر. خود حضرت عباس کی سنانی ہے. امام نے خود عالم سے کہا کہ میرے مصائب میں اس تیر کا ذکر ضرور کرنا جو میری آنکھ میں پیوست تھا, اس تیر کا ذکر ضرور کرنا جو میری آنکھ میں پیوست تھا. کہا مولا وہ تیر کا تذکرہ کیسے کرے؟ تو حضرت عباس نے بتایا کہ میں اس قدر زخموں سے چور تھا, اگر ہاتھ بدن پر ہوتے تو ہاتھ تیر سے نکالتا. میں نے کوشش کی کبھی جانب پہرا اپنے سر, کبھی جانب, لیکن تیر نہیں نکلا. جیسے ہی میں نے اپنے سر کو قبض کیا, اسے تیر نکالنا چاہا, اسی اثنا میں گردیانی میرے سر پر مارا گیا. میں چہرے کے بل زمین کربلا پر آئے. کربلا کے دشت میں آواز گونجی, ہائے میرا بیٹا عباس. اللہ اکبر. حسین کمر کو تھامے ہوئے عزادار ہو. یہ فقرہ سنو, اس کا ترجمہ بھی کر کے سناتا ہوں. حسین نے فرمایا کمر کو تھام کر, الان انکسر زاری وشمت لی آدائی. میری کمر ٹوٹ چکی ہے بھئی عباس, میری کمر ٹوٹ چکی ہے اور فوج آدھا میں خوشی منائی جا رہی ہے. محمد قلت ناصر. اجرکم من اللہ. پڑھ کے معذرت کا ہوں, میں مسائل صرف آپ کے خاطر آج کے مسائل پڑھا. حسین کے پہنچنے تک عباس کے لاشے کو گھیرے میں لیا. اب حسین کس حال میں جا رہے ہیں, کیسے جا رہا ہے غریب میرا مولا؟ سر سے امامہ سرکا ہوا, دوش سے ردا گری ہوئی. وہاں محمد قلت ناصر قدم آگے بڑھائے. کیا دیکھا؟ عباس کے بازو زمین کربلا پر نظر آئے. بازو عباس کو اٹھایا, چوما, سینے سے لگایا, نجف کی طرف رک کیا, کہا بابا علی. وہاں محمد قلت ناصر. حسین عباس کے قریب آئے. اللہ ہوا. بہت مختصر کر رہا ہوں, کئی منازل مرسائب کے چھوڑ رہا. ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں اس منظر کا. عباس کے زخمی سر کو اپنے زانوں پر رکھا. عباس رو رہے ہیں عباس, اور یہ کہہ رہے ہیں آقا مولا روتا اس لیے ہوں کہ آج میرے زخمی سر کو آپ کا زانو مل رہا ہے, اور آپ کے سر کو کس کا زانو؟ محمد قلت ناصر. اجرکم علی رسول. عزیزوں, عباس کیا بے دست ہوئے؟ یہ غریبوں کی شام میں سیدانیوں کے دل سے پوچھے. عباس کیا بے دست ہوئے؟
سجاد کے دل سے پوچھے عباس کیا بے دست ہوئے؟ سکینہ سے پوچھے کیونکہ عباس بے دست نہ ہوتے قیام سادات نہ جلایا جاتا، عباس بے دست نہ ہوتے زیدانیوں کی ردائیں نہ چھینی جاتی، عباس بے دست نہ ہوتے تو سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے نہ جاتے، عباس بے دست نہ ہوتے تو شہزادی کے کانوں سے گوشت مارے نہ محمد قلت ناس اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ۔ تمام بنی ہاشم کے لاشوں کو عربی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ دو لاشیں ایسے ہیں جو زندگی میں جس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے، ایک قاسم کا جسد، ایک عباس کا لاشا تلواروں سے پاش پاش۔ خیرت جزا سر عباس کو سب سے زیادہ طویل نیزے پر نصب کیا، اور سر عباس نیزے کی بلندی سے شہزادیوں کے سروں پر جب بھی نظر پڑتی سر عباس زمین پر گر جاتی۔ بالآخر اشقیاء نے جس گھوڑے کی گردن میں سر عباس کو باندھا تھا، جاننا چاہتے ہو کس کا گھوڑا تھا، کس شقی کا گھوڑا تھا؟ روایت گواہ ہے عزادارو، حرم اللہ کے گھوڑے کی گردن میں عباس کے سر کو باندھا گیا۔ جیسے جیسے گھوڑا ڈالایا جاتا سر عباس زمین سے محمد قلت ناس۔ ایک جملہ شام کا پڑھ، ایک جملہ مجھے اجازت دو، شام کا ایک جملہ پڑھو۔ دربار شام سے قبل سر عباس نو کے نیزہ پر تمام سیدانیاں حلقہ بنا کر عباس کے سر کی طرف متوجہ ہو، بس ایک زبان ہو کر کہا بھیا عباس تیری بہن دربار جا رہی ہے۔ یاد رکھو زادارو یہ جملہ، عرصہ گزرا، قید و بند کی صحبتیں، مشقتیں، مصائب، اللہ اکبر، عباس کی بھتیجی کا ننھا سا لحد زندان شام میں بن گیا۔ رہائی کا وقت آیا، سیدانیہ جیسے ہی رہائی کا نام سنی جناب سکینہ کے لحد کی طرف متوجہ ہو، ارے جو ہمیشہ اپنے وطن کو یاد کر کے روتی تھی۔ اللہ اکبر، کیا سن رہے ہو؟ سید سجاد اپنے ہمراہ چادروں کو لے کر آئے، سرکار چادروں کو لے کر آئے، تمام بیبیوں میں چادریں تقسیم ہوئی، آواز دیتی رہی جناب زینب، یہ ام کلثوم کی چادر، یہ ام لیلہ کی چادر، یہ رباب کی چادر، تمام بیویوں میں چادریں تقسیم ہو گئی۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی قبر سکینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج کیا سن رہے ہو دادا؟ چادر قبر سکینہ پر رکھ کر اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے جسے مسائب سمجھ۔ سرائے شہداء کی باری آئی، شہداء کے زخمی سر آئے، وہ زخمی سر آئے جن سروں کو کبھی تنور میں رکھا گیا، جن سروں پر پتھر مارے گئے۔ ایک سر ایسا جو مکمل زخمی ہو گیا، وہ عباس کا سر۔ عباس کا چہلم کر رہے ہو نا، یہ مجلس اسی عنوان پر منعقد ہے۔ جب اپنے وارثوں کے قبر پر جاتے ہو تو ان کے سر ہاتھ میں نہیں ہوتے، پھولوں کی چادریں ہوتی ہیں۔ آئے عباس کی بہنوں کا مقدر شہداء کے سروں کو لیے ہوئے کربلا آ رہے ہیں۔ محمد قلت ناصرہ دشت نینوا میں ورود ہوا بنات امیر المومنین کا، بس زبان پر ایک ہی فقرہ ہے، واہ حسینہ واہ عباسہ۔ جب ہم آئے کربلا میں تو ہمیں ہماریوں سے اتارنے والا ہمارا بھائی عباس، جس نے ہماریوں میں سوار کیا تھا، ہمارے پردے کا محافظ۔ محمد قلت ناصرہ ایک ایک بی بی لہد حسین کی طرف چلی، یہی بانی مجلس کی خواہش تھی، تو وہی ذکر کر رہا ہوں زادارو کہ شہزادیوں کے کیا بہن تھے، وہ دل خراج بہن تھے۔ زمین کربلا لرز رہا تھا، زمین کربلا لرز رہا تھا۔ ایک ایک بی بی ایک ایک شہید کے مدفن کی طرف متوجہ ہوتی۔ اللہ اکبر، جیسے حسین کے لحد مبارک سے شہزادیاں جناب زینب ام کلثوم کے ہمراہ عباس کے لحد پر آئے ہیں،
اللہ اکبر. جیسے جیسے عباس کے مزار قریب آ رہا تھا ایک ایک قدم پر سیدانیاں رو کر کہتی تھی بھیا عباس ہم نے ایک ایک قدم پر انہیں یاد کیا. کبھی ہمیں کوفے کے دربار میں جہاں جہاں سے ہمیں لایا جاتا تماشائی کہتے دیکھو باغی کی بہنیں جا رہی ہے, کہیں سے پتھر پھینکے جاتے کہیں سے کھولتا ہوا پانی. اے بھیا عباس تیری بہنوں کے نام کا دارو پر سرے دربار. اے بھیا عباس ایک گلے میں ایک رسن میں 12 گلوں کو باندھا گیا. ایک آواز آئی ازادار و قیامت انگیز آواز. تمام بیویوں نے راستہ دیا راستہ دیا. ایک بی بی اس عالم میں آ رہی ہے جس سے چلا نہیں جا رہا چلا نہیں جا رہا. سنو گے یہ مصائب رہو گے 8 ربیع الاول تک روئے چلا نہیں جا رہا. لیکن وہ بی بی کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا میں خود عباس کی قبر پر جاؤں میں خود عباس کی قبر پر جاؤں. چلا نہیں جا رہا تھا شہزادہ جو ہمیشہ کہتی تھی اماں فضا زینب کو سہارا دے کر اٹھائے. وہ بی بی کہہ رہی ہے میں خود اپنے بھائی عباس کے نام پر جاؤں. جب سہارا دینے کے لیے چند بی بی آگے بڑھی عباس کے چہلوں کی مجلس میں آنے والوں سنو 2 جملے مصائب ختم کرو. اب شہزادی کی آواز تھی آئینہ کفیلت حجاب سیدہ زینب. کہاں ہے محافظ چادر زینب. اے بھئی عباس ہر گام پر آواز دی گئی. اے بھئی عباس ایک سیدانی کو کنیزی میں مانگا گیا. محمد قلت ناصرہ اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ. بھئی عباس سجاد کے پشت پر کوڑے برسائے گئے. بھئی عباس سجاد کو زنجیروں میں دیار با دیار پھرایا گیا. ایک جملہ منبر چھوڑنے سے پہلے جیسے ہی شام کا ملک آیا ہم پر ظلم بڑھ گیا. بھئی عباس شام میں ہم پر ظلم بڑھ گیا شام میں ہم پر ظلم بڑھ گیا. سبوں کی زبان پر یہی تھا جسے علی سے بدلہ لینا ہو عباس کی بہنیں آت محمد ماتم حسین.
جو سنبھالے گا کون
کے